کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، UAE، چائنا وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزرو ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، کووڈ، وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے، سٹیبل ہی ہو رہی تھی، کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں، کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے، آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا، اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا، جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو، آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا. جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائسز چلے گئے. آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی، لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر. بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہا ہے. ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے کیونکہ کموڈٹی سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، کموڈٹی پرائسز اوپر. اور آپ بزنس کمیونٹی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اسٹیل کدھر سے کدھر گیا، کوئلہ کی قیمت کدھر سے، گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی. جو امپورٹ کرتے ہیں یہاں ہم پام آئل، وہ دبنے سے بھی اوپر چلا گیا. تو وہ ہمیں پھر ادھر سے نکل کے امپورٹڈ انفلیشن ہمارے ملک میں آئی اور لوگ تکلیف میں ہیں. لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ابھی بھی پاکستان سستا ہے. ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، تیل کی، اور کمپیئر کریں ہندوستان سے، بنگلہ دیش، ہم سب سے سستا ملک یہاں بھی. سو مشکل وقت تھا، چیلنجز آئے، اور پھر افغانستان کا چیلنج آ گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے. وہاں سے لوگوں کو اپنی کرنسی کے اوپر خوف ہو گیا کہ وہ کرنسی گر رہی ہے، انہوں نے ڈالر پاکستان سے خریدنے شروع کر دیے. یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا، روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ ایک اوور آل، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں اسٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس، پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں 31 ارب ڈالر، یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بڑھی ہے پاکستان میں. ریمیٹنسز، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں. ٹیکس ریونیوز، میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئی تو میری ایمبیشن تھی، میں نے کہا پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. تو اس بار یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6,000 ارب. 6,000 ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے 1,300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگیٹ سے.
لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ابھی آپ نے بات کی، بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا، یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. تو انڈسٹریلائز یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا. تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے ان حالات کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی. اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کارپوریٹ پروفٹس جو پروفٹس ہوئے پاکستان میں ان حالات کے باوجود وہ 930 ارب روپے کے پروفٹس ہوئے. یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پروفٹس ان حالات میں بننا، تو کہتے ہیں کہ جی بڑی نااہل حکومت تھی. تو اگر نااہل حکومت تھی تو کووڈ سے بھی بچا لیا، بزنسز کو بھی بچا لیا، بے روزگاری سے بھی بچا لیا. اور کمپیئر کریں ہمیں ہندوستان سے، باقی ملکوں سے کمپیئر کریں جو ہماری طرح کے جن کے حالات ہیں. ہمارے سے تو خیر ہندوستان کے حالات بہت بہتر تھے. پھر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک 10 سال میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی آف ٹیک ہوئی ہے 1138 ارب روپے کی. تو اس کا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہوئی ہے. لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ہے جو ہماری فیوچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بالکل ہماری آئی ٹی سیکٹر اس کو بالکل نگلیکٹ تھا کیونکہ آگے تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے. تو ہمارا 70% انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں، $3.5 ارب پہ پہنچی ہے. اور ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ابھی انسینٹیوائز کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اصل تو ٹیکنالوجی کی اصل تو ویلیو ایڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر. لیکن جو مجھے یہ بھی بڑا خوشی ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے ہم 2 وجہ سے بچے کووڈ میں. ایک کنسٹرکشن سیکٹر جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسٹرکشن ہمارا سیکٹر اس وقت بوم کر رہا ہے. اور دوسرا ایگریکلچر سیکٹر 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے ایگریکلچر کے اندر ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر. اب سوچیں کہ 60-65% آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو دیہات میں پیسہ کتنا گیا؟ اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ موٹر سائیکل اب موٹر سائیکل پہلے تو یہ انجن یہاں نہیں بنتا تھا، تو اس سے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. میں